الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم اللہ۔ حضرت پیر مرشد قبلہ کی تعلیمات دہرانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت قبلہ سجادہ نشین مدد ذیل العالی، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کے سائے پہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھیں اور آپ کے صدقات ہماری جھولیوں میں ڈال دیں۔ آپ نے پچھلے سال امراوتی شریف کے پروگرام میں ایک شعر فرمائے تھے، فکر کچھ اپنی کریں خاطر سیاد کریں، فکر کچھ اپنی کریں خاطر سیاد کریں، تن کو قید رکھیں روح کو آزاد کریں۔ یہ دو لائن کے اندر میں جو حضرت قبلہ کا منشا تھا ہمارے تعلق سے کہ یہ علم و عرفان، یہ خانقاہی تعلیمات اور جو نفس کے جو فریب ہے، ان ساری چیزوں سے بچ کر اپنی آخرت سنوارنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا۔ غور کریں اگر تو ایک سادی سی زبان میں مصرع ہے پہلا کہ فکر کچھ اپنی کریں۔ یہ جملے کے اوپر میں اگر غور کریں اور میں نے اپنے طرف پلٹ کر دیکھا تو حقیقتاً تو یہ ہے کہ مجھے سب کی فکر ہے، زمانے میں سب کی فکر، اس کی فکر اس کی فکر، کوئی نہیں چھوٹا، سب کی فکر، اور اگر نہیں ہے اگر کسی کی تو مجھے خود کی فکر نہیں۔ تو یہ معاملے جو ہے میرے لیے گھاٹے کا سودا ہے، اتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ میرا جو انویسٹمنٹ ہے پوری زندگی کا، دیکھیے بہت سارے تاجر حضرات ہیں یہاں پر، ہم اپنے تجارت میں انویسٹ کرتے ہیں، اگر ہم نے لاکھ روپے انویسٹ کیے تو امید اور یقین کے ساتھ میں کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم 1.5 لاکھ روپے کا تو منافع ہونا، تو یہ انویسٹمنٹ ہمارے لیے فائدے کا ہوا۔ لیکن اگر لاکھ روپے انویسٹ کیا اور 70-80 ہزار روپے اگر آئے تو یہ گھاٹے کا سودا ہوا۔ اسی طرح سے میرے زندگی کا معاملہ ہے، جب سے شعور میں آئے، جب سے نمازیں پڑھ رہی یا درود شریف کے نذرانے پڑھ رہے پیش کر رہے ہیں، ختم خواجیان کی مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول کی محفلوں میں جا رہے ہیں، لیکن اگر میں اپنی فکر سے میرا دامن اگر خالی ہے اور ان کے ان کچھ دیکھنے میں بیٹھا تو یہ میرا جو انویسٹمنٹ ہے یہ بالکل رائے گا جانے والا ہے۔ اس کے لیے حضرت قبلہ نے ایک سادے سے جملے میں ایک بات بولے تھے کہ جب آپ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے اور اگر کسی شخص پہ نظر گئی اور یہ ذہن میں آ گیا کہ کیسے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، تو اسی وقت جو آپ نے نماز پڑھے وہ ضائع ہو گئی۔ مقصد بولنے کا یہ ہے کہ عاجزی بہتر مجھے ذات پاک، وصف تیرا کیا کریں ایک مشتخاب، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے ہی آپ کو اپنے کو حقیر فقیر دیکھنا ہے، مطلب کمتر دیکھنا ہے، عاجزی انکساری میں رہنا، اور جو ہم سے دوسرے لوگ ہیں ہمیشہ ان کو اچھا دیکھنا۔ تو فکر کچھ اپنی کرے، تو یہاں پر یہ معاملہ ہوتا کہ مجھے اپنی فکر میں زندگی گزارنا ہے، اور فہم و عمل میں بھی حضرت قبلہ نے فرمایا کہ جس کو اپنی فکر اس کا بیڑا پار ہے۔ اس کی فکر میں زندگی اور انویسٹمنٹ میرا پورا خراب ہے۔ اگر 60 سال کی زندگی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو جتنی عبادتیں کی وہ سب کا سب ویسٹ ہونے والا ہے، ہاتھ کو کچھ نہیں آئے گا۔ فائدے کا سودا کون سا ہے؟ جو آخرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جائے، یہ فائدے کا سودا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس سے کم میرا کچھ بھی مقصد نہیں، کیونکہ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ہماری زندگی کا مقصد حضرت قبلہ کی خوشنودی اور رضا ہے، سرکار کی اللہ رسول کی خوشنودی رضا ہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے، اور یا اللہ اپنے فضل سے اسے ہمارا مقدر بھی بنا دے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ تو اگر میرا انویسٹمنٹ اس کا ریپلیس اگر مجھے سرکار کی خوشنودی رضا ہے تو میرا سب کا سب فائدے کا سودا ہے، ورنہ میں بہت بڑے خسارے میں رہنے والا ہوں۔ تو حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ فکر کچھ اپنی کرے خاطر سیاد کرے۔ یہاں ایک لفظ ہے سیاد، سیاد کے ہو سکتا ہے شاید مجھے ایسا لگے کہ مجھے نہیں معلوم، تو معلومات میں اضافہ ہوا یہ کہ سیاد اس کو بولتے ہیں جو یہ پرندوں کا شکار کرتے نا، وہ جال بچھاتے دانے ڈال کے پرندوں کو پکڑتے، تو اس کو جو شکاری ہے اس کو سیاد بولتے ہیں۔ تو جو پرندے یعنی جو آزاد اڑنے والے ہیں ان کو جو قید کر رہا ہے
اس کو سیاد بول رہے. تو فکر کچھ اپنی کرے، خاطر سیاد کرے. اب یہاں پر یہ چیز میرے طرف میں پلٹ کر آنے والی ہے. میرے لیے سیاد کون؟ حضرت پیر و مرشد قبلہ کی ذات ہی میرے لیے سیاد ہے کہ جو میرے نفس جو ہوا میں اڑ رہا، نہ جانے کون کون سی پرواز پر جانے کی کوشش کر رہا، ہر لمحہ ہر وقت نئے نئے انداز میں میرے زندگی میں میرے جسم میں وہ کار فرما ہے. الگ الگ انداز سے مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا، مجھے بھٹکانے کی کوشش کر رہا، دین حق کی راہ سے نکالنے کی کوشش کر رہا، بزرگان دین کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا. نہ جانے کس کس انداز میں وہ کار فرما ہے میرے اندر نفس جو کھلے آسمان میں اڑنے کی کوشش کر رہا. اب اس کو قید کرنے کے لیے جو سیاد کی ضرورت ہے وہ ہے حضرت پیر و مرشد قبلہ کی ذات، کہ آپ نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائے، نفس کی جو تعلیمات ہم تک پہنچائے، اس کو سننا، اس پر غور کرنا، اس کے اوپر فکر کرنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا اور نفس کو زیر کرنے کی کوشش کرنا. تو حضرت قبلہ نے آسان طریقے سے فہم و عمل میں فرمائے کہ نفس کے گھوڑے پہ سوار ہو جا، لیکن عقل کی لگام کو ہاتھ میں رکھ. دیکھیے عام طور پہ ہم نے دیکھے نا گھوڑ سواری ہوتی، اگر گھوڑے پہ کوئی سوار بیٹھا اور گھوڑے کو لگام نہیں ہے تو آپ اور ہم تصور کریں کہ وہ گھوڑے کا یعنی سوار کا اور سواری کا کیا ہونے والا ہے. ضرور ہے کسی گڈھے میں جا کر وہ ہلاک ہونے والا ہے. تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ نفس کے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے، لیکن اس کو کھلا نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اس کو کنٹرول کرنا ہے. کس سے؟ عقل کی لگام سے. تو حضرت قبلہ نے بولے نفس کو تابع کرنا، کس کے؟ عقل کے. عقل یعنی سمجھ کے، سمجھ، دانش، علم. کس کا؟ حضرت پیر و مرشد قبلہ کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے اس سے ہمارے نفس کو کنٹرول کرنا. یہ اگر ہو گیا تو اب منزل مقصود کو میں پہنچ سکتا ہوں. کیا ہے میری منزل مقصود؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ نہیں بنایا جن و انسان کو اپنی یاد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بندے کی زندگی کا مقصد میری یاد ہے. اور حضرت قبلہ فہم و عمل میں فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دید کی سرفرازی، اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی. تو سارے معاملات سے اگر دیکھیں تو میری زندگی کا مقصد تیری دید حاصل ہونا ہے، یعنی تیری رضا، خوشنودی حاصل ہونا ہے. تو مجھے اپنی زندگی کے مقصد کو پانا ہے، لہٰذا نفس کے گھوڑے پہ سوار تو ہونا ہے لیکن عقل کی لگام کو ہاتھ میں رکھنا ہے. جب یہ عمل اگر رہا تو اب اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکتا ہے. تو پھر حضرت قبلہ آگے فرماتے ہیں کہ تن کو قید رکھیں. تن کو کیوں قید رکھیں؟ کیا اس کو پنجرے میں بند کرنا ہے؟ نہیں. تن کو قید رکھے، نفسانی خواہشات اس تن میں ہی الٹ پلٹ کر رہی، کتنے انداز میں وہ کام کر رہی. دیکھیے دنیاوی اعتبار سے بھی نفس میرا کام کر رہا، غذا کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، آنے جانے کے اعتبار سے، رشتے ناتوں میں عزت اور اپنے رتبے کے اعتبار سے، دوستوں میں اپنے مرتبے کے اعتبار سے، ویاپار میں ہے مارکیٹ میں اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اور اگر دینی تعلقات ہے تو مسجد میں اگر گیا تو اپنے مرتبے کے اعتبار سے. نماز کا میرا مقصد میری واہ واہی، ختم خانجان کا میرا مقصد کہ حضرت قبلہ نے مطلب اور لوگوں میں میری واہ واہی ہونا. درود شریف کا مقصد کہ لوگوں میں جانا کہ میں درود شریف پڑھ رہا. حج کا مقصد حاجی کہلانا، نماز کا مطلب نمازی کہلانا، اور عمرے کا مقصد عمری کہلانا. یہ میرا مقصد، یہ تن کی خواہشات ہے. تو حضرت قبلہ ہم کو تاکید کر رہے ہیں کہ تن کو قید رکھے اور روح کو آزاد کرے. اس کے تعلق سے فہم و عمل میں حضرت قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کو ہے لذت روح کو عرش پہ جانے کا ذوق. نفس کو ہے تن کو ہے لذت نفسانی کا شوق. تن کو ہے لذت نفسانی کا شوق، روح کو ہے عرش پر جانے کا ذوق. کوئی ادھر کو کھینچتا ہے، کوئی ادھر کو کھینچتا ہے، دونوں میں ہے کشمکش باہم دیگر. تو حضرت قبلہ کیا فرما رہے ہیں کہ تن کو قید رکھنا، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول رکھنا اور روح کو آزاد کرنا. روح کو آزاد کرنا یعنی ہم کو غلامی اختیار کرنا، بزرگان دین کی بارگاہ میں بیٹھنا. یہ جو
خانقاہی سسٹم جو ہے، یہ تعلیمات جو ہیں، اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہم نے کوئی کتابوں میں ہم کو نفس کے تعلق سے اتنی فہمائش نہیں ملنے والی. کہاں عام، اگر آپ عام معاملے میں اگر نظر ڈالیں، عام عوام الناس سے اگر ذکر کریں تو نفس کیا ہے تو کسی کو نہیں معلوم. صرف نفس ہے، نفس ہمارا. اور حضرت قبلہ نے کتنے آسان طریقے سے کھول کے رکھ دیے کہ نفس ہمارا کے بعد میں نفس مطمئنہ، اس کے پہلے نفس لوامہ، نفس ملہمہ، یعنی ساری چیزیں، باریک باریک چیزیں ہمارے سامنے میں کھول کر رکھ دیے تاکہ آپ اس کو سنو اور غفلت میں نہ جاؤ، ہوش میں آؤ، اور ہوش میں آ کے جوش کو دور کر کے حضرت قبلہ کی صحبت اختیار کر کے تعلیمات کو سن کر اپنے زندگی کو تعلیمات سے رنگین بناؤ. اور اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری ذات رنگین ہو گئی تو اس کا پرتو، اس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پہ بھی جانے والا ہے. حضرت قبلہ کا مقصد یہ جو بڑے بڑوں میں ہے، چھوٹوں چھوٹوں میں جانا. آج الحمدللہ ہم یہاں پر غور کریں گے تو بڑے بڑے حضرات کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں. کچھ یہاں پر ہے، کچھ اندر ہے، کچھ ادھر ہے. مبارک ہے وہ لوگ جن کے بچے یہاں پر آج حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اس سلسلے کا شائدہ ہی بنا دے اور حضرت قبلہ سے محبت کرنے والا بنا دے، اور ہماری نسلوں کو تا قیامت حضرت قبلہ کی محبت کا گرویدہ کر دے اور ان کے در کی غلامی عطا کر دے. یا اللہ ہم تمام کو حضرت قبلہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ سیدنا